بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور میرے بھائی کی وٹے سٹے کی شادی تھی۔ ایک دن میں ناراض ہو کر میکے آ گئی، پھر دونوں خاندان میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ باپ کے حق میں بولنے سے شوہر پھانسی چڑھتا، اور اگر شوہر کے حق میں بولتی تو بھائی عمر قید کی سزا پاتا۔ میں دونوں خاندان کے درمیان پھنس گئی تھی۔ پھر میں نے عدالت میں جو بیان دیا، یہ سن کر عدالت بھی ہوش اڑ گئے۔ آج اس کی پہلی پیشی تھی۔ وہ کٹہرے میں کھڑی تھی، اس کے دل میں پچھتاؤں کا الاؤ تھا۔ بھری عدالت میں زبان کھولنا گویا اس کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ وہ بول سکتی تھی، وہ سب کچھ کہہ سکتی تھی، مگر وہ چپ تھی۔ اسے اپنے آگے کنواں اور پیچھے کھائی نظر آ رہی تھی۔ دونوں صورتوں میں اس کی موت یقینی تھی۔ اس کا اندر چیخ چیخ کر اسے پکار رہا تھا۔ وہ لوٹ جانا چاہتی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سب کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ وہ نہ صرف اپنے رویے سے اپنی خوشیوں کی قاتل بنی، بلکہ اپنی ذات سے منسلک دوسرے لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے آئی۔ اب وہ پلٹنا چاہتی تھی، اپنے ہر کیے کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اب یہ ایک اثار میں آ چکے تھے۔ اس اثار کو توڑنے کے لیے اس کا نازک وجود ناکافی تھا۔ عدالت میں سناٹا تھا، ہر چہرہ اس کی جان ہی متوجہ تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اگلی پیشی تک وقت مانگ کر، وہ جانتی تھی یہ بے سود ہے۔ وہ اگلی بار بھی اسی طرح خاموش رہنے پر مجبور ہوگی، مگر جو بھی تھا، وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی ایک کمزور سی مہلت چاہتی تھی۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ یہ ضد چھوڑ دو اور اپنے گھر آ جاؤ۔ اسے بہت پیار سے کئی بار سمجھا چکی تھی، مگر اسی کی ضد میں اپنی جگہ قائم تھی۔ گھر وہ گھر ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ میں ہرگز اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ شمائلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نعمان نے اس کی طرف التجا نظروں سے دیکھا۔ اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شمائلہ، تم اتنا پڑھ لکھ کر بچوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ سسرال میں رہتے ہوئے یہ سب باتیں عام سی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، درگزر کرنا سیکھو۔ وہ ہر حال میں بیٹی کا گھر آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ بربادی کی صورت میں کئی گھر برباد ہونے پڑے تھے۔ تبھی تو آپ سے کہا تھا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، نہ مجبور کریں مجھے۔ آپ کو تو اس وقت میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب دیکھ لیں۔ وہ اب رونے کی شروعات کرنے میں والی تھی کہ شمائلہ، یہ باتیں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے تمہیں اس وقت بھی یہی باتیں سمجھائی تھی۔ ہم جانتے بھی ہیں، پڑھ لکھ جائیں، جتنے بھی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں، ہم اپنے اور اپنے قبیلوں کی روایات سے کسی قیمت رو گردانی نہیں کر سکتے۔ زبان کی قیمت چکانے کے لیے سر تک قلم کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ نعمان کا رشتہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بدلے میں تمہارا نکاح اکرام سے کرتے، اور اکرام سلجھا ہوا نیک اور شریف انسان ہے۔ ماننا کہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جتنی کہ تم ہو، مگر محبت کے آگے یہ باتیں بے معنی ہوتی ہیں۔ وہ سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اب باجی امی صحیح کہہ رہی ہے۔ تایا کا بیٹا ہونے کے ناطے ہم سب انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، تو ویسے بھی بچپن سے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا ہوں۔ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ آپ خاکہ کھینچ رہی ہیں۔ شمائلہ اپنی ماں کی یہ رام کہانی صدیوں سے سنتی آ رہی تھی، اس لیے کچھ کہے بغیر خاموشی سے دیوار پر لگے فریم کو دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے نعمان نے امی کی تائید کرتے ہوئے مناسب سمجھا، تو گردانی نہیں کر سکتے، اب تو بھگتے ہیں۔ یہ ان کی محبتوں کا یہی ثبوت ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، بہت ہی ہوا۔ شمائلہ، تمہارے ابو اور بڑے بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ ایک طوفان اٹھائے گا۔ اپنا خیال رکھیں تو اپنے بھائی نعمان کا کچھ خیال کرو۔ اس کی طرح واپس چلی جاؤ۔ ہم ان سے اگلے مہینے نعمان اور سائمہ کی رخصتی کی تاریخ مانگتے ہیں، اور تم یہاں منہ پھیلائے بیٹھی گئی ہو۔ ایسے نہیں چلتا۔ میرے بچے سمجھدار ہیں، کام لو۔ تم اپنی اچھی طرح پتہ ہے، تمہاری تائی مزاج کی تیز ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ اور بیٹا، اپنا گھر تو عورت کو خود ہی بچانا ہوتا ہے۔ چل اٹھ، منہ دھو لو اور کھانا کھا لو۔
شام کو میں خود کہوں گی تمہارے ابو سے کہ تمہیں ہی چھوڑ آئے، وہ تیز آواز میں بول کر پھر نرم پڑ گئی۔ وہ شمائلہ کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے نرم لہجے میں بولنے لگی۔ اس کا دل بھی موم ہونے لگا تھا۔ ماں کی لطیف محبت سے وہ پگھل رہی تھی۔ اکرام واقعی برا نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا۔ نہیں امی، آپ ابو سے ایسا نہیں کہیں گی، یہ سراسر ابو کی بے عزتی ہے، اس نے مجھے ناراض کیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا تھا کہ اب چاہتی ہیں کہ میں اپنے گھر جاؤں تو اس پیغام بھجوائیں کہ وہ یہاں آئے اور مجھے سے معافی مانگے اور پھر مجھے عزت سے گھر لے جائے۔ چلی جاؤں گی نہ جانے سے بیٹھے بیٹھے کیا سوچی وہ یہ سب کیوں کرنا چاہتی رہی تھی؟ شمائلہ تمہاری طبیعت میں اتنا انا نہیں تھا اور نہ ہی شامل تھی، پھر تو نے بھی کیا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سب کی زندگیاں داؤ پر لگانے چلی ہو؟ انہوں نے پہلے نعمان پر شمائلہ کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ اس لہجے میں تھکن تھی۔ معافی کس چیز کی؟ معافی ہم نے کیا کیا ہے جو ہم معافی مانگیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ اکرام کے سامنے تیز آواز سے بول رہی تھی۔ ہم تو ان سے بیٹی کی رخصتی طے کرنے کا سوچ رہے تھے، وہ اپنی نئی بات نکالے بیٹھے ہیں۔ ماننا کہ میں تھوڑی سخت مزاج ہوں مگر اس میں بھی برداشت کا مادہ قابل نہیں ہے، اسے ہم سب سے یہاں پیار ہی ملا ہے، کسی شے کی کمی نہیں کی، پھر بھی یہ ضد پر عجیب بچانا چاہتی ہے۔ اکرام خاموش دیکھ کر دوبارہ بولا، ہم سے کہیں نہ کہیں تو زیادتی ہوئی ہوگی، ہم اتنا نہیں تو بہن کا ہی خیال کر لینا چاہیے۔ عاصمہ اس کی گھر کی بہو بننے جا رہی تھی، بہن تو کیا تم اب بہن کی خاطر اس کی طرف کی لڑکی سے معافی مانگو؟ معافی بھی اس بات کی جو ہم لوگوں نے کی ہی نہیں۔ چھوٹے موٹے معمولی گھریلو جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے؟ وہ ہمیں اپنے گھر سے کمتر سمجھتی ہے، تذلیل کر کے ہمارے گھٹنے ٹیکنا چاہتی ہے۔ خاور علی نے بیوی اور بیٹے کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے تیز آواز میں کہا، لیکن بابا جی، اس گھر کی بیٹی، لیکن کیا تم یہ حق ادا کر رہے ہو میرا بیٹا ہونے کا؟ تو میں اپنی بہن کا خیال آ رہا ہے، یہ خیال نعمان کو بھی آنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بہن کو اس کے گھر میں چھوڑے آئے۔ اس نے اس کے گھر سے عزت سے اپنی منقوا کی رخصتی لینی ہے مگر وہ تو اکڑ کر بیٹھا ہے۔ یہاں تو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری غیرت تو ایک حقیر عورت کے آگے سر جھکائے ہے، یہ تمہاری مردانگی۔ خبردار ہے، اس گھر سے کوئی لینے نہیں جائے گا، وہ خود اس گھر سے گئی ہے، اب اسے کسی نے اسے نکالا نہیں ہے، جس طرح گئی تھی اسی طرح واپس آئے گی۔ ان کی غضبناک آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ انہوں نے کہا، اپنا حکم صادر کیا۔ وہیں اکرام کی نرمی میں آگ بھڑکی اور حقیر عورت اور توانا مرد تو ایک دوسرے کے آگے اسی وقت سر جھکاتے ہیں جب نکاح کا مقدس فریضہ سر انجام پاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جب تشریف لاتی تو آپ وہ احترام من کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دونوں جہانوں کے آقا تھے۔ جب ان کی شان میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی جو آج تک قابل احترام ہیں، ان کا نام آتے ہی ہم لبوں کو چوم لیتے ہیں، ان کے قدموں کی خواہ آج کا مرد اس کے عکس کیوں سوچتا ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شمائلہ، خبردار، کوئی اس گھر سے شمائلہ کو چھوڑنے وہاں نہیں جائے گا اور نہ ہی شمائلہ خود جائے گی۔ اکرام اسے لینے آئے گا، وہ میرا بڑا بھائی ہے مگر اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں اسے سخت پسند کرتی ہوں۔ وہ بات طرح جانتا ہے کہ میں اس کے بچوں کے خصوصاً اپنی بیٹیوں کی پھولوں کی طرح دیکھ بھال کیے ہے، اسے پھر بھی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شمائلہ کی اس نے باپ کے تیور دیکھ کر پہلی حرکت ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوبا تھا، لیکن ابو جی شمائلہ باجی کو بھی کچھ کیا؟ ابو جی شمائلہ کو بھی تم سے کیا قصوروار بنانے کی جا رہی ہو؟ اس کی وجہ سے خوب سمجھتا ہوں، اس لیے تم تو چپ رہو۔ اکرام، آپ صرف شمائلہ ہی سے نہیں ہم سب سے بھی معافی مانگو، پھر بے شک اسے لے جائے، ورنہ نعمان نے کہا کچھ کہنے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس کے بڑے بھائی شہباز نے سخت آواز میں لقمہ دیا اسے
تنستا جملہ اور ادھور چھوڑ کر دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ارباز زمانان کے بڑے بھائی کی بات اپنے باپ کی تردید کو بہت جلد دل سے صاف بیٹھی تھی۔ واسطہ دیتی ہوں کہ میں ابھی بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ بیائی بیٹیاں اپنے ہی کو اچھی لگتی ہیں۔ باپ اور بھائی کے تیور تو دیکھ کر ہی آ چکی ہو، مجھے آنے والے ہی وقت سے خوف آ رہا ہے۔ انہوں نے شمائلہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار التجا کی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہے، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز اسے پہلے کی بات بگڑنے پر خود اکرام بھائی سے آپ کے لیے بات کروں گی۔ نعمان نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ واپس تو ٹھیک ہے لیکن امی اور ابو بھائی مجھے اب جانے نہیں دیں گے، اور وہ اکرام نے مجھے سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پھر کیوں میری بھی انا ہے۔ او ابا جی تو نہ کہیں، اکرام بھائی آپ کو فون کرتے رہے ہیں مگر آپ نے ان کا ایک فون نہیں سنا۔ بات انا کی نہیں ہے، محبتیں رشتوں میں ہوتی ہیں، وہاں انا نہیں ہوتی۔ آپ آگے ایک خوبصورت زندگی ہے، انا کی بھیک مت چڑھائیں۔ اچھی عورتوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ نعمان ٹھیک کہہ رہا ہے، مان لو بات، اب اناؤں کی جنگ چھوڑنے سے پہلے ہی لوٹ جاؤ۔ چلو نعمان فون ملاؤ، میں خود بات کرتی ہوں۔ اکرام انہیں شمائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نعمان کی حمایت کی چاہی۔ چیچی میں اپنے سارے گھر والوں کی طرف ہے، آپ سب سے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ پلیز آپ شمائلہ بھابی سے میری بات کروائیں، میں ان سے بھی معافی مانگوں گی۔ فون سیمہ نے اٹھایا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ عاجزی سے فریاد کر رہی تھی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ارباز کی گرج اور دار آواز سے وہ ہٹ بڑھ گئی۔ تو میں نے کہا میں جب تک اکرام یہاں نہیں آیا تھا گھر سے قدم نہیں نکال سکتے۔ پھر یہ بول لیا تھا بستر بندی کی۔ بستر بندی کہاں جا رہی ہو؟ شمائلہ کا سارا وجود جیسے سن رہا تھا۔ وہ اکرام کا فون آیا تھا، ہم دونوں میں صلح ہو گئی تھی۔ صلح ایسے کیسے صلح ہو گئی؟ وہ جب تک ناک رگڑتا ہوا یہاں نہیں آئے گا، اس وقت تک تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اب جاؤ اندر۔ شمائلہ اپنی کمزور آواز میں اپنا کمزور دفاع کرتی ہوئی آ رہی تھی، مگر ارباز کی تیز آواز نے اس ساری راستے روک دیے۔ ہم اسے 10 دن کو موقع دیتے ہیں، اگر وہ آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ شمائلہ کو طلاق دے دیں۔ ورنہ ہم آسماں کو بھی طلاق بھجوا دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔